إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. جناب صدر نظمائے جمعیت اہل حدیث کرناٹکا، صوبائی ناظم و ضلعی ناظمین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز حاضرین، حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ نے اناؤنسر صاحب کے ذریعے سنا کہ آج کی اس پررونق بزم میں اس نہایت عمدہ اور پرسکون ماحول میں میرا عنوان خطاب ہے منہج سلف. یہ عنوان دو لفظ سے مرکب ہے. ایک لفظ ہے منہج اور ایک دوسرا لفظ ہے سلف. منہج لا الہ الا اللہ. گفتگو جاری رکھے. میں نے عرض کیا کہ یہ عنوان دو لفظ سے مرکب ہے، منہج اور سلف. منہج یا منہاج، اس کا معنی ہوتا ہے واضح طریقہ، ایسا طریقہ جس میں کوئی غموض نہ ہو، کوئی اشتباہ نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس کو منہج کہتے ہیں. اور اس لفظ کا استعمال قرآن نے کیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. منہاج اور منہج دونوں ایک ہی معنی میں، اور یہ دونوں لفظ عربی کے لفظ نہج سے ہیں. نہج، نون دو چشمی ہا جیم، نہج. نہج بولے، منہج بولے، منہاج بولے، تینوں کا معنی ہوا الطریق البین الواضح، نہایت واضح راستہ، کلیئر راستہ، جس میں کسی طرح کی ایچ پیچ نہ ہو اور کسی طرح کا دائیں بائیں الٹا سیدھا ٹرننگ پوائنٹ نہ ہو. ایک دم اسٹریٹ وے، اسٹریٹ ہائی وے، ایکسپریس وے، جو آدمی کو، جس سڑک پر آدمی اگر لگ جائے تو سیدھا جنت میں جائے.
اسی منہج کو، اسی منہاج کو، اسی کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر شخص کو، ہر نبی کو اور ہر نبی کے ماننے والے کو اللہ رب العالمین نے شرعن یعنی شریعتاً الگ الگ شریعت دی، ومنہاجا اور واضح طریقے عطا فرمائے۔ اس آیت میں لفظ منہاج آیا ہے واضح طریقہ، اور یہ سمجھ میں آیا کہ ہر نبی کی شریعت الگ الگ تھی، مگر شریعت کا یہ اختلاف، آپ حضرات توجہ کیجئے، آپ کی توجہ ہم کو مضمون سے جوڑے رہے گی، کیونکہ یہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم آپ کے سامنے رٹ کر یاد کر کے آئے ہیں کہ اس کو سبق کی طرح سنا دیں۔ ہم آپ کا اٹینشن دیکھیں گے تو بات سے بات نکلے گی، اسے آپ ہمارا کوپریٹ کیجیے۔ میں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا الگ الگ ہونا احکام کے اندر ہے، عقائد کے اندر نہیں۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے عنوان سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی نازل کی کہ میں اللہ ہی ایک معبود ہوں، میری ہی بندگی کرو۔ تو تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، سب کو یہی تعلیم دی کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ کے علاوہ کی بندگی سے دور بھاگا جائے۔ تمام انبیاء نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو رسالت میں بھی سب متحد، سب نے یوم آخرت کا ذکر کیا، تمام نے ملائکہ کا ذکر کیا، کتاب آسمانی کا ذکر کیا، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان لانے کی بات کہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، نحن معشر الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتى ودینہم واحد، او کما قال کہ ہم انبیاء کی جماعت سوکنوں کے بیٹے کی مانند ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہیں، باپ سب کا ایک ہے، یعنی سب کے دین کے فروعات، احکام، مسائل الگ الگ ہیں، لیکن سب کا باپ ایک ہے۔ کئی عورتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدا کرنے میں مرد ایک اکیلا مرد ہے اگر ان عورتوں کا، تو یہ سب سوکنوں کے بیٹے ہوئے، سب کے پاس سب کا بلڈ ایک ہی آدمی کا بلڈ ہے، سب کے پاس ایک ہی کا لطفہ ہے، گویا سب کا دین متفق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، یوم آخرت پر، اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم میں کے ہر ایک کی شریعت ہم نے الگ الگ کی ہے، تو اب کنفیوژن دور ہو گیا آپ کا کہ سب متحد ہیں توحید میں، رسالت میں، ایمان بالآخرت میں، ایمانیات میں۔ البتہ تمام شریعتیں ایک دوسرے سے جزوی طور پر یا کلی طور پر شرعی احکام کے اندر، مسائل کے اندر، فروعات کے اندر الگ الگ رہی۔ کسی کے یہاں نماز 5 وقت کی رہی، کسی کے یہاں 10 وقت کی رہی، کسی کے یہاں 20 وقت کی رہی، کسی نے 1 رکعت ادا کی، کسی نے 2 رکعت ادا کی، اس طریقہ سے کسی کے یہاں 40 دن کے روزے، کسی کے یہاں 50 دن کے روزے، ہمارے یہاں 29-30 دن کے روزے، شریعت الگ الگ رہی، احکام الگ الگ رہے، لیکن بنیادی طور پر دین سب کا ایک رہا، اور وہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا دین تھا۔ یہ ہوا لفظ منہاج کے تعلق سے کہ سب کی شریعت الگ، سب کا منہج الگ۔ دوسرا لفظ جو ہمارے مضمون کا ہے وہ ہے سلف۔ اصلاح کر لیجئے، بہت سے لوگ بولتے ہیں منہج سلف، لام کو ساکن نہیں پڑھنا ہے، لام کو زبر پڑھنا ہے، زبر۔ سلف، سلف نہیں، منہج سلف نہیں بلکہ منہج سلف، لام کے فتح کے ساتھ۔ سلف کا معنی ہوتا ہے جو گزر گیا،
جو آگے گیا، آپ کے والد انتقال کر گئے تو وہ آپ کے لیے سلف ہوئے، ان کے باپ ان سے پہلے مر گئے تو آپ کے دادا آپ کے والد کے لیے سلف ہوئے، ہم سے پہلے جو مقرر آ کے گزر گئے تقریر کر کے وہ ہمارے سلف ہوئے۔ جو عمل آپ نے ابھی ظہر اور عصر کی نماز کو یکجا کر کے کیا، وہ عمل مغرب اور عشاء جو جمع تاخیر کریں گے، مغرب اور عشاء کے لیے وہ عمل آپ کا سلف ہوا، پہلے جو گزر گیا، جو کام ہو گیا۔ تو جو چیز گزر جائے، پیش رو، آگے جانے والا، وہ سلف ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں جنازے میں، جنازے کی دعا پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا و سلفا و اجرا۔ اے اللہ رب العالمین، اس بچے کو ہمارے آگے جانے والا بنا کہ ہمارا وہ استقبال کرے اور رب تعالیٰ کے پاس ہم کو بخشوائے۔ فرط اس کو کہتے ہیں جو آگے جا کر کے ویلکم کرے، سلفن ہم سے آگے جا رہا ہے، یہ ہماری سفارش کرے اور ہمارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا۔ یہ آپ اپنے بچے کی دعا پر پڑھتے ہیں، یا جو بھی مسلمان آپ کے یا کسی مسلمان کے بچے کے جنازے میں جاتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے لیے سلف بنائے، آگے جانے والا بنائے، کہ یہ اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے اور فرعون کے ماننے والوں کے لیے، کہ یہ سلف ہے ان لوگوں کے لیے جو فرعون کے بعد آئیں گے اور ویسی ہی فرعونیت کریں گے۔ تو ان کا سلف کون ہوگا؟ فرعون۔ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ جب فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے ہم کو بہت غصہ دلا دیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام یوں لیا کہ ہم نے سب کو دریا برد کر دیا، سب کو غرقاب کر دیا، سب کو بحر قلزم میں ہلاک کر دیا، ڈبا دیا۔ اور اللہ فرماتا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، آگے جانے والا بنایا ان لوگوں کے لیے جو ان جیسا عمل کرنے والے پیچھے آنے والے ہیں۔ جو بھی تکبر کرتا ہے حق کے مقابلے میں، جو حق کی تکذیب کرتا ہے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، جو جھٹلاتا ہے حق کو، جو نافرمانی کرتا ہے، جو حق سے روگردانی کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے فرعون سلف ہے۔ اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مثال بنا دیا، مثال عبرت۔ چنانچہ آج آپ دیکھتے کوئی آدمی آپ کے سامنے بہت اکڑ کے بولے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرعون ہے، فرعون دکھتا ہے، فرعون لگتا ہے، فرعون کیا وہ فرعون ہے؟ نہیں، فرعون ہی تھا جس نے تکبر کیا تھا حق کے مقابلے میں، وہ گیا، اس کا نام باقی رہ گیا۔ جو بھی کوئی قیامت تک فرعونیت کرے گا، حق کے مقابلے میں تکبر کرے گا، اس کا سلف کون ہوگا؟ فرعون۔ جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واضح شریعت کے مقابلے میں عقل اور قیاس کو دخل دے گا، اس کا سلف کون ہوگا؟ ابلیس۔ رب العالمین نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، یہ میرا آرڈر ہے۔ اس نے شیخی کی کہ نہیں، تو نے یہ آرڈر دے کر کے ظلم کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کر آدم کو سجدہ کروں؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ میں اس مردود کو کہتا ہوں کہ اگر تو بہتر بھی تھا تو تجھ سے بہتر، تمام مخلوق سے بہتر تو یقیناً خالق سبحانہ تعالیٰ ہے، حکم اس کا تھا۔ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ میں بہتر ہوں کہ آدم بہتر ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے آدم کو سجدہ کر لینا چاہیے تھا۔ اور حقیقت میں یہ آدم کو سجدہ نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو سجدہ ہوتا، کیونکہ یہ اوبے ہو رہا ہے رب کے حکم کا۔ لیکن رب تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں جس نے سب سے پہلے قیاس استعمال کیا،
عقل کو دوڑایا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، آگ کو جلاؤ تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی زمین میں ہوتی ہے اور اس کو جوتے سے لوگ روندتا ہے، بھلا وہ چیز جو روندی جائے اور وہ چیز جو اوپر کو بھاگے اور دوسروں کو جلا دے وہ اچھی ہے یا روندی جانے والی چیز؟ میں بہتر ہوں۔ یہ دیکھیے منطق اور عقل جو اس نے استعمال کی حق تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، لہذا مجھے یہ کہنے کا حکم دیجئے کہ ہر وہ شخص جو واضح شریعت کی تعلیمات کے سامنے، حق کے سامنے، حق کے بین کے سامنے، واضح حق کے سامنے اگر عقل اور قیاس کا استعمال کرتا ہے تو ایسے تمام لوگوں کا سلف کون ہوا؟ ابلیس، والعیاذ باللہ۔ تو سلف کہتے ہیں آگے جانے والے لوگوں کو۔ جب آپ نے یہ معنی سمجھ لیا تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سب سے اچھے آگے جانے والے کون ہیں؟ وہ جو آگے گئے ان کو سلف کہتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آپ ہی دیجئے کہ اس امت کا یا کسی بھی امت کا سب سے اچھا آگے جانے والا کون ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ یہودیت میں، دین یہود میں سب سے اچھے آگے جانے والے کون ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پہلے متبعین، ان کے علماء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھے، یہ یہود کے سب سے اچھے لوگ ہوئے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ نصارہ کے سب سے اچھے جانے والے، نصارہ میں بہترین سلف کون ہوئے، تو کہیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اولین حواریین، ان کے فالوورز یہ ہوئے۔ اور اگر آپ سے یہی سوال کریں کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر آگے جانے والے کون ہوئے، تو بالکل جواب آپ کا سیدھا آئے گا کہ بہترین سلف، ہمارے آگے جانے والے اس امت کے سب سے بہترین سلف کون ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی بہترین پیروی کی، عمدگی کے ساتھ پیروی کی۔ تو اب جواب آ گیا کہ اگر بولو سلف اور بولو سلفی تو گویا کہ سلف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین اعظام، اتباع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام، اور وہ تمام لوگ قیامت تک آنے والے لوگ جو اسی پیٹرن پر چلتے ہیں جس پیٹرن پر صحابہ کرام چلے، اس منہج کو اختیار کرنے والے سب کے سب سلفی۔ نسبت ان کی کس طرف؟ سلف صالحین کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہ کہیں سلفی بولا جائے، کہیں اہل الحدیث بولا جائے، کہیں انصار السنہ بولا جائے، کہیں محمدی بولا جائے، کہیں اثری بولا جائے، سب کی نسبت حدیث کی طرف، حدیث رسول کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، سلف امت کی طرف، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا منہج حیات بنایا۔ عام طریقے سے دنیا کی اکتشافات اور ایجادات میں جو چیز بعد میں آتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی ہے۔ کل تک مائک کی جس کمپنی نے مائک بنایا تھا، آج کا مائک اس سے زیادہ لیٹسٹ ہے، اور کل جو آئے گا زمانہ تو کل کا مائک اور اس سے بہتر ہوگا۔ یہ تو ایجادات اور اکتشافات کے اندر ہے۔ کل جو چیزیں ایجاد ہوئی آج اس سے بہتر یونیک آ رہی ہیں۔ جی پہلے موبائل آیا تھا تو اتنا بڑا موبائل آیا تھا، 1 بالش کا موبائل ہوتا تھا، لوگ کہتے بھائی کون رکھے گا۔ اس کے بعد جیسے ایک ٹریڈیشن یہ آیا کہ بھائی چھوٹا موبائل، جتنا چھوٹا موبائل ہوگا اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ بہت منسٹر قسم کے لوگ چھوٹا سا موبائل رکھتے تھے، باقی سب لوگ 1 بالش کا رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ پھر دیکھیے موبائل کا سائز بڑھتا رہتا ہے۔ ہم یہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں آپ حضرات کو کہ دنیا کی ایجادات کا کیا ہے، اس کا تعلق علم سے ہے، عقل سے ہے، تحقیق سے ہے، اکتشافات سے ہے، اختراعات سے ہے، ایجادات سے ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے، لوگوں کا علم اس میدان میں اوپر بڑھ رہا ہے، لہذا ہر آنے والی چیز پہلی گزری ہوئی چیز کے مقابلے میں اچھی ہوگی۔ لیکن چونکہ دین کا تعلق
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی سے ہے، لہذا جن پر وحی اتری اور جنہوں نے وحی الہی کو اترتے ہوئے دیکھا اور جنہوں نے صاحب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث و قرآن کو سنا اور جن کی آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور جن کی نشست و برخاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، انہوں نے اس اسلام کو سمجھا اور اپنی عملی زندگی کے اندر برتا، قسم اللہ کی آنے والی امت اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتی، 10% بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ آنکھیں کتنی مبارک تھی، وہ کان کتنے مبارک تھے اور ان کے وہ اوقات کتنے مبارک تھے جو صاحب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے تھے، جنہوں نے اپنی مجلس میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے اور جیسے آپ نارمل ہوئے، وحی آنے کے بعد آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی اور جب وحی کا سلسلہ بند ہوتا پھر آپ نارمل ہوتے، کاتبین وحی کو بلاتے، وحی کی آیات لکھواتے، جی بالکل جبریل سے سنا ہوا پہلی آیت جو لوگوں کے کان میں پڑتی تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو بہترین سلف مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے لوگ جو عمدگی کے ساتھ صحابہ کے منہج کو فالو کرتے، یہ لوگ ہیں سلفی۔ اب جو جتنا زیادہ ان کے منہج کو فالو کرتا ہے وہ اتنا بڑا سلفی۔ کہا بھی ناظم جمعیہ جناب محمد اسلم خان صاحب نے کہ ہم لوگ اپنے کو یا کوئی بھی شخص کہتا ہے اہل حدیث، لیکن اگر اس کا طریقہ اہل حدیث کا نہیں ہے تو کئی کا اہل حدیث، اس کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ وہ اس لفظ کی توہین کرتا ہے، کیونکہ یہ اس لفظ کی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کرام کی طرف۔ قسم اللہ پاک کی، جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ کسی سلفی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی اہل حدیث کو برا بھلا کہتا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اچھی سمجھ دے، یہ ہم کو نہیں گالی دیتا ہے، یہ نبی کو گالی دیتا ہے، یہ صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، یہ تابعین اعظام کو گالی دیتا ہے، یہ ائمہ اربعہ کو گالی دیتا ہے، یہ محدثین کرام کو گالی دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا رشتہ انہی سے رکھا ہے۔ میرا عمل غلط ہے، ہم کو گالی دو، لیکن اگر سلفیت کو گالی دیتے ہو، اہل حدیثیت کو گالی دیتے ہو تو سیدھا یہ ہٹ کرتے ہو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اور ان کے منہج کی تائید اور توثیق کرنے والوں پر۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کیوں منہج سلف بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی جس چشمے سے نکلتا ہے تو جہاں سے پانی ابل رہا ہوتا ہے وہاں کا پانی اور وہ پانی نالے کے ذریعے بہہ کر کے آگے جائے اور پھر وہاں آپ اس پانی کو لیں، دونوں پانی کی پیورٹی میں بہت فرق ہوگا۔ چشمہ سے جو پانی نکلا اس کو ذہن میں رکھیے کہ بالکل صاف شفاف آپ کو ملا، اور آگے جیسے جیسے وہ دور بہتا چلا گیا اس میں گدلا پن آتا گیا، گرد پڑتی گئی، میل کچیل گرتی گئی، مٹی سے آلودہ ہوتا رہا، بہت دور جانے کے بعد پانی انتہائی گدلا ہو گیا۔ لیکن جس وقت وہ چشمے سے ابلا تھا اس وقت وہ پانی بڑا شفاف تھا۔ صحابہ کرام کا دین اس لیے صاف شفاف ہے کہ چشمہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی شکل میں ابلنے والا دین کا چشمہ انہوں نے وہیں سے اٹھایا تھا جہاں سے چشمہ ابلا تھا۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس اسلام 1400 سالوں کے بعد آیا۔ اب اگر کوئی اسلام کا ایڈیشن، آج کا ایڈیشن پیش کرے، کوئی 100 سال پرانا ایڈیشن پیش کرے، کوئی 200 سال پرانا ایڈیشن پیش کرے تو یقیناً اس کے منہج میں خلل ہوگا، لیکن جو پیش کر رہا ہے صحابہ کرام کا مذہب اور مسلک پیش کر رہا ہے وہ بالکل نیٹ کلین ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیش کرنے والے کے اندر خلل ہو سکتا ہے، اس کے ذاتیات کے اندر، لیکن اس کے منہج میں کوئی خلل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ منہج ہے جس نے دین کو، شریعت کو اس کے اصل منبع سے لیا ہے، جہاں سے قرآن اور حدیث پھوٹا ہے وہاں سے لیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیا ہیں، دین کے معاملے میں ان کی کیا حیثیت ہے، اور صحابہ کرام کیا ہیں اور ان کا ایمان کتنا ویلیبل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے چند آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں
چاہے مال فے ہو یا دین کا کوئی اور حکم ہو، جو کچھ بھی دیں. آیت اتری تھی مال فے کے تعلق سے، اموال بنی نذیر کے تعلق سے، جو بغیر لڑے بھرے حاصل ہوا تھا. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مال دیا. جو مال بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کے بعد وہ بیت المال کا ہو گیا. وہ مال فے ہے. ٹوٹلی مال 100% اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور دنوں کو دینا تھا دیا. تو اس میں کمی بیشی اور برابری کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جتنا جس کو دے دیں وہ لے لو. یہ ہے آیت کریمہ کے نزول کا پس منظر. لیکن وما آتاکم، وما ما کلمہ عام ہے، جو کچھ بھی دیں. آیت کے نزول کا سبب کچھ بھی ہو، لیکن لفظ اگر عام ہے، کامن لفظ ہے، تو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے، عام ہوتا ہے. جو کچھ بھی دیں، مال دیں، فرمان دیں، عمل دیں، کوئی سا بھی آرڈر کریں، فخذوہ، اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. ادروائز اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہوئی، جو ہمارے سلف اول ہیں، سب سے پہلے سلف ہمارے آگے جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو ہم اپنا پہلا سلف مان رہے ہیں. ان کی حیثیت، ان کی پوزیشن واضح کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی میرا نبی تم کو دے، جو حکم فرمائے اس کو لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، ورنہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ سخت دردناک عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی علامت بتایا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور امت کے آخری انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا. کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر، ان کے اقوال و افعال کے اندر اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیکن کون مانتا ہے؟ وہ جو اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو اللہ مطلوب ہوتا ہے، جس کو اللہ کی جنت مطلوب ہوتی ہے، اور جو اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. کیونکہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو عمل کے پیچھے یہی دو فیکٹر ہوتے ہیں بنیادی طور پر، کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اور جہنم کا آپ کو خوف ہے. اگر امید اور خوف کو نکال دیا جائے تو آپ سمجھیے کہ طائر کے، پرندے کے دو بازو آپ نے کاٹ دیے. کچھ لوگ کہتے ہیں، اب یہاں منہج کی بات آئی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو محبت ہے. بہت اچھی بات ہے، بغیر محبت کی عبادت کدھر ہوگی؟ ہم کو جنت کی امید نہیں ہے اور نہ ہم کو جہنم سے خوف ہے، صرف ہم کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم نے کہا غلط کیا آپ نے اگر ایسا کیا تو. اگر صرف محبت کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس لیے عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے، مجھے امید ہے، امید کی خاطر. کہا بس اور کوئی غرض نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا آپ نے بھی غلط کیا. وہ کسی نے یہ کہا کہ نہیں بھائی ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو جہنم کا خوف ہے، اس لیے عبادت کرتے ہیں. ہم نے کہا تم تینوں نے غلط کیا. منہج سلف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی کیوں کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بندگی کیوں کی؟ تابعین نے بندگی کیوں کی؟ 3 شرطوں کے ساتھ، 3 ارکان تھے. اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی اور جنت کی امید رکھتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی جہنم سے پناہ چاہتے ہوئے. سورہ فاتحہ کو غور سے دیکھیے. رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کیجیے، توجہ فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، پالا پوسا اور نعمتوں سے نوازا. اس سے اللہ کی محبت آ گئی کہ جس نے پیدا کیا، نعمتوں سے نوازا، جس نے احسان کیا. کوئی آدمی زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر احسان کرے، اس سے آپ کے دل میں محبت ہو جاتی ہے. جس اللہ نے گناگوں احسانات کیے ہیں،
پیدائش سے لے کر اب تک احسانات کرتا آ رہا ہے، وہ سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا. اس اللہ سے کیوں نہ دل میں محبت پیدا ہو. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی محبت آ گئی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اس سے اس کی رحمت کا تصور آپ کے سامنے آ گیا، اور سب سے بڑی رحمت جنت ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت سامنے آ گئی، عذاب سامنے آیا، حساب و کتاب سامنے آیا، جہنم کا خوف آیا. جب اللہ کی محبت آ گئی، امید رحمت جاگ گئی، عذاب کا خوف آ گیا قیامت کے ذکر کے ساتھ، تب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. گویا کہ عبادت جب تک اللہ کی محبت میں نہ ہو، اس سے امید لگا کر نہ ہو اور اس سے خوف کھا کر نہ ہو، اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی. تو صوفیوں کے یہاں نظریہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، ہم کو جنت نہیں چاہیے. یہ صوفیوں کا نظریہ ہے، گمراہوں کا نظریہ ہے. کسی نے کہا ہم کو صرف جنت چاہیے اس لیے عبادت کرتے ہیں، یہ مرجیہ لوگوں کا، جہمیہ کا نظریہ ہوا. اور جس نے کہا ہم کو جہنم کا خوف ہے، یہ خوارج اور معتزلہ کا نتیجہ ہوا. اور سلفیوں کا نظریہ یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، محبت الہی ہو، رحمت الہی ہو اور خوف الہی ہو، تب جا کر عبادت ہوتی ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے نیک بندے جو راتوں کے اندر بستر سے جن کے پہلو اٹھے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں بستر سے، وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں. جی تو یہ ہے منہج. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، آخرت میں جنت کا امیدوار ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن، وہ ہمارے اول سلف ہیں، ان کی پوزیشن سمجھو. اللہ فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی تیرے رب کی قسم، وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. کون لوگ؟ وہ لوگ جو اپنے نزاعی معاملات میں، اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا جج اور حکم نہ تسلیم کر لے. اے نبی تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی اللہ نے نفی فرمائی. وہ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے جھگڑے میں، اپنے نظام میں، اپنے اختلافی مسائل میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، عقیدہ ہو کہ عبادت ہو کہ عمل ہو، زمین کے بٹوارے کا معاملہ ہو کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو کہ بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، کوئی سا بھی جھگڑا اگر جھگڑا ہے، تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، قرآن اور حدیث کو جج نہ مان لے اور اس فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم نہ کر لے، اور پھر اس پر جب تک عمل نہ کر لے، عمل پیدا نہ ہو جائے. صرف یہی نہیں کہ ہاں آپ کو جج مان لیا، لیکن جو فیصلہ دربار رسالت میں آپ سے ہوا، حدیث نے جو آئینہ دکھایا تو کہا مان تو لیا زبانی، لیکن چہرے پر رنگت کئی آئی، دل میں انقباض آیا، دل تنگ ہو گیا. کہا نہیں جج مانو، ایکسپٹ کرو جج. اس کے بعد ان کے فیصلے کو انتہائی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ گلیڈلی قبول کرو، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ قبول کرو، امپلیمنٹ کرو. جب تک یہ سب نہیں کرتے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ پوزیشن ہے سلفیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بھی آیات مختلف مقامات پر ہیں، اور جستے جستے انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو بڑھے گی اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا تو باتیں آتی رہیں گی. ہمارے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی. آپ نے فرمایا، حدیث کا ٹکڑا آگے سے پڑھتے ہیں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي. اے لوگوں تم میں کا جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بڑے اختلافات دیکھے گا. تو یا رسول اللہ اس اختلاف کے زمانے میں کیا کریں گے؟ کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ کیا منہج ہونا چاہیے ہمارا؟ آج جتنے فرقے ہیں اتنی باتیں ہیں.
اتنے نظریات ہیں، اتنے موٹوز ہیں. ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے اختلاف کے وقت میں؟ آپ نے فرمایا اختلاف امت کے وقت میں منہج صرف ایک ہونا چاہیے، مرجع صرف ایک ہونا چاہیے. تمہارے پلٹنے کی بات صرف پلٹنے کی جگہ ایک ہونی چاہیے، وہ یہ علیکم بسنتی، اے لوگوں میری سنت پر عمل کرنا. میری سنت اپنے پر لازم کر لینا، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. اور جہاں میری سنت نہ ہو وہاں میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت. خلفائے راشدین کی سنت، راشد ہدایت یافتہ خلفاء جن کی نبوت جن کی خلافت علی منہاج نبوت تھی. حدیث میں آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی، یہ نہیں فرمایا. کہا میرے بعد خلفائے راشدین کی. آپ نے یہ نہیں فرمایا خلفائے راشدین ہوں گے ابو بکر عمر عثمان علی. اگر ایسا ہوتا تو خلفاء متعین ہو جاتے، یہ نہیں کہا. لیکن آپ نے یہ کہا کہ میرے بعد خلافت نبوت کے پیٹرن پر چلنے والی خلافت 30 سال ہوگی. اس کے بعد اللہ ملک اور سلطنت جس کو چاہے گا دے دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیٹرن پر حکومت جب چلائی گئی 30 سال، تو 30 سال کی کل مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے، حضرت علی آ گئے، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ جن کی 6 مہینے کی خلافت تھی، وہ خلافت آ کر کے 30 سال کی مدت پوری ہوتی ہے. گویا خلفائے راشدین میں ماشاءاللہ 30 سال نبوت کے اندر ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں، اور 30 سالہ مدت کے اندر 6 سالہ مدت بھی شامل کی جاتی ہے جو حضرت حسن ابن علی کی ہے. اس لیے سلف صالحین کا عقیدہ ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم اجمعین. کہا آپ نے کہ جہاں میری سنت نہ ہو وہاں میرے بعد خلفائے راشدین کی، راشد مانے نیک، مہدیین مانے ہدایت یافتہ. اور جہاں میری سنت نہ ہو اور میرے خلفاء کی سنت نہ ہو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہلاکت ہوگی. اب یہ ضابطہ جو منہج مل گیا آپ کو، تو آپ بتائیے کہ صاحب یہ جشن وہ جشن، یہ چراغا وہ چراغا، اس موقع پر جلسہ اس موقع پر جلسہ، نزول قرآن کا جشن تو تکمیل قرآن کا جشن، تو ولادت رسول کا جشن، تو آپ کے ماں باپ کا جشن، یہ جشن وہ جشن، یہ اتنے سارے جو جشون ہیں اور جشن اور عید ہے. ہم یہ کہتے ہیں اسی کرائٹیریا پر، اسی منہج سلف کا فائدہ دیکھو، یہیں سے ہم پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی، خیر کا کام ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جاتے، نہیں تو خلفائے راشدین کر کے جاتے. جو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سوجا، جو خلفائے راشدین کو نہیں سوجا، قسم اللہ کی وہ خیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ منہج سلف ہی سنت اور بدعت کے درمیان ریکھا کھینچتی ہے، لکیر کھینچتی. یہی منہج بتاتا ہے کہ کون سنی ہے اور کون بدعی ہے. یہی منہج بتاتا ہے کہ کون سلفی ہے اور کون خلفی ہے. یہی منہج آپ کو بتاتا ہے کہ کون واقعی عالم ہے اور کون مدعی علم ہے، علم کا دعویٰ کرتا ہے، جبہ و دستار باندھے ہوا ہے، لیکن امت کو ضلالت کی کھائی میں گرا رہا ہے. منہج تو آپ نے دے دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. میری سنت، میرے بعد خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اگر دین کے نام پر کرتے ہو، ثواب کے نام پر کرتے ہو، تو ضلالت کرتے ہو. وَإِيَّاكُمْ، اس کے بعد کا ہی جملہ ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. خبردار خبردار، دین میں نئی باتوں کے ایجاد سے بچنا، کہ جو کام میں نے نہیں کیا، جو میرے خلفاء نے نہیں کیا ہوگا، وہ کام دین کا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین رحم فرمائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر، جو سلف علماء میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ واللہ تعالی یقول قد اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں سنو، اگر کوئی شخص دین میں کوئی بدعت پیدا کرتا ہے، نیا کام کرتا ہے دین میں، دنیاوی امور کے اندر نہیں، دینی معاملات میں کوئی نیا کام کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ چلو اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، میری نیت اچھی ہے اس نام پر تو ہم کو بخش دو. یہ بدعت تو ہے، مانتا تو ہوں کہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، ایسا بولتا ہے.
تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سلفی عالم کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پوری شریعت نہیں پہنچائی، کچھ بھلائی کی بات تھی جس کو امت سے آپ نے چھپا لیا، بچا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، جو بعد کے لوگوں کو سوجھی۔ گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام پہنچانے میں، اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کا الزام لگاتا ہے، اور جو ایسا سمجھتا ہوگا زبان سے کہے نہ کہے اس کا عمل یہی ثابت کر رہا ہے، اس کا عمل یہی ثابت کر رہا ہے۔ ورنہ اگر بھلائی ہوتی تو کون سی بھلائی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور خلفائے راشدین نے نہیں کی، جو بعد والوں کو سوچی، جن پر قرآن اترا، جن پر حدیث نازل ہوئی، جی جو اسلام کے پہلے دائی اور پہلے عامل اور پہلے مناد ہیں، جی جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اس شخص کی ہستی، اس ہستی کی زندگی میں وہ کام نہ ہو اور بعد والے اس کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کے کریں، آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا گھناؤنا الزام ہے، جبکہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے، یہ آج سے مراد عرفہ کے دن 10ویں ہجرت کے 10ویں سال عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، نبوت کے بعد کا پہلا اور آخری حج تھا، لیکن حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا، کہ آپ نے اس میں امت کو رخصت کیا کہ اے لوگوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری کتاب، اللہ کی کتاب، اور میری سنت، اس کو مضبوطی سے ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ گویا رخصتی کا پیغام ہے، اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، اے لوگوں اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اے لوگوں دیکھو اللہ کی توحید پہ گامزن رہنا، شرک مت کرنا، اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھامنا، ورنہ اختلاف کے شکار ہو جاؤ گے۔ اتنا جامع اور بلیغ خطبہ آپ دے رہے ہیں امت کو حجۃ الوداع میں۔ حجۃ الوداع کے خطبوں کو پڑھیے، علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر شرح لکھی ہے، تو الحمدللہ آپ کو لگے گا کہ انتہائی جامع خطبہ تھا، اور اتنا جامع خطبہ پھر آپ نے اس کے بعد نہیں فرمایا کہ آپ کو موقع نہیں۔ آپ نے امت کو یہ کہا تھا کہ اس کے بعد شاید میں نہ رہوں، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اس لیے اس کو لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، رخصتی کا خطبہ۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا، آپ نے منہج امت کے حوالے کیا تھا کہ تمہارا منہج، تمہارا طریقہ کار، تمہاری ڈگر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہونی چاہیے۔ یہی ڈگر، یہی سیدھی ڈگر، یہی واضح منہج، یہی واضح راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہوگا۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، وہ کام دین کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بھی بدعت بدعت حسنہ نہیں ہے۔ دین کے نام پر کوئی کام کیا جائے اور اس کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں نہ ہو، وہ کبھی بدعت حسنہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ کن دلیلوں سے لوگ بدعت حسنہ ثابت کرتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور بھی منہج آپ کے سامنے واضح کرنا ہے، اس لیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر امت کے سلف صالحین کون تھے؟ تو آپ کہیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ نے بعد میں آنے والے مومنوں کے ایمان کی کسوٹی بنا دیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہود کو خطاب کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں، غور فرمائیے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، ویسا ایمان جیسا ایمان تم لوگوں کا ہے۔ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ قرآن کے نزول کے وقت کون تھے؟ مسلمانوں کی کون جماعت موجود تھی قرآن کے نزول کے وقت؟ صحابہ کرام، کیونکہ رسول پر قرآن نازل ہوا اور جن آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ تمہارے ایمان کے جیسا اگر لوگوں کا ایمان ہوگا تب تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر کسی کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح کرنا ہو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں ہے، شقاق میں ہے، تفرقے میں ہے، منہج سے ہٹے ہوئے، منہج صحابہ سے ہٹنے کا مطلب اللہ نے ایمان کو کل عدم قرار دیا، ویلیبل نہیں قرار دیا، ویلو لیس قرار دیا۔
فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لے آئیں یہود و نصارہ یا آنے والے قیامت تک کے کوئی بھی لوگ اگر ایمان لاتے ہیں ویسا ایمان بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ایمان تم لوگ لائے ہو. کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام کو. تو صحابہ کرام جیسا ایمان اگر لاؤ گے تب تو ہدایت پاؤ گے، اور نہیں صحابہ کے ایمان سے روگردانی کرتے ہو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ اختلاف کے شکار، ہدایت سے ہٹ کے. اگر ہدایت نہیں ہے تو ضلالت ہے، اگر اتفاق نہیں ہے منہج صحابہ پر تو اختلاف یقینی ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اتحاد رکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان رکھو، صحابہ کا منہج اختیار کرو. اگر اس سے ہٹو گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اختلاف ہونا لازمی. یہ امت اس لیے اختلاف کی شکار ہوئی کہ اس نے منہج صحابہ کو چھوڑ دیا. ہر کوئی آیا اس نے قرآن و حدیث کو اپنے اپنے حساب سے سمجھنے کی غلطی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ امت اختلاف کی شکار ہو گئی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہا جاتا ہے کہ اسی آیت کی تلاوت کے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طریقے پر قتل کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو منازل الشہداء نصیب فرمائے، اور اسی آیت پر ان کے خون کا قطرہ گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ نسخہ کہا جاتا ہے کہ ٹڑکی کے عجائب خانے میں موجود ہے جس پر حضرت عثمان کے خون کا دھبہ موجود ہے. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان کو کہا کہ صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تب ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت پائیں گے نہیں، وہ ہدایت سے محروم رہیں گے. گویا صحابہ کا ایمان دوسروں کے ایمان کے لیے کسوٹی قرار دیا گیا. اسی طریقے سے رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. السابقون الاولون، پہلے سبقت کرنے والے ایمان کی طرف، یہی سلف صالحین ہوئے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی، بڑھے. اور دیکھیے والذین اتبعوهم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی عمدگی کے ساتھ، اس میں وہ صحابہ ہوئے جو سابقین اولین نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ سابقین اولین نہیں ہیں. سابقین اولین صلح حدیبیہ سے پہلے، اور یہ امر نسبتی ہے، نسبی امر ہے، نسبی امر. جو سب سے پہلا مسلمان وہ سب سے پہلا مومن. اس کے بعد اس طریقے سے تو صلح حدیبیہ تک بھی جو لوگ بادی باری سے مسلمان ہوئے ان میں کا ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں جو پہلے مسلمان ہوا وہ سابقین اولین ہے. لیکن آن دی ہول مجموعی اعتبار سے صلح حدیبیہ تک کے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سابقین اولین میں کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان ایمان والوں کو بھی جو صحابہ ہیں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، کہا کہ آپ کو بھی آئیڈیل بنانا ہے ان صحابہ کرام کو، انصار و مہاجرین کو، جنہوں نے آپ سے پہلے اسلام میں سبقت کی ہے. اللہ اکبر. تو جب صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا نمونہ بناؤ اگلوں کو، تو پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ ہم لوگ، ہماری اولاد اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین مرجع جس کی طرف ہم پلٹیں اور جس کے راستے کو ہم اختیار کریں، جس کے منہج کو اختیار کریں، وہ صحابہ کرام ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سابقین اولین کے ایمان کو کسوٹی بنایا لاحقین صحابہ، بعد میں آنے والے صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے. تو جو بھی کوئی بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرتا ہے وہ صحابہ کا منہج کا فالوور ہے، اور وہ سلفی ہے، اور وہ منہج سلف کا متبع ہے، قیامت تک آنے والا ہے. اس پر میری اجارہ داری نہیں ہے. ہم دنیا کو یہ نہیں کہتے کہ ہم سلفی ہیں تم سلفی نہیں ہو. ہم تو چاہتے کہ اللہ دنیا کے تمام مسلمان سلفی ہو جائے، سب کی نسبت نبی کی طرف ہو، سب کی نسبت صحابہ کرام کی طرف ہو. اور صحابہ کرام کا منہج کیا تھا اس کو سمجھنا ہے. لیکن صحابہ کرام کا ابھی مقام چل رہا ہے، اس کو سمجھیے کہ صحابہ کے ایمان کو کیسے اللہ نے کسوٹی بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان لاؤ جو صحابہ ایمان لائے، تب ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت سے محروم رہو گے. جن لوگوں نے سابقین اولین مہاجرین و انصار کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں یہ سلفی لوگ، صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنے والے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے. سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت نہایت مشہور آیت ہے. میرے بزرگوں، دوستو،
سورہ نساء کی ہی آیت ہے جو ہمارے پیشرو ہمارے سلفی مقرر نے پیش کیا. جو ہم سے پہلے مقرر گزرے وہ لغوی اعتبار سے ہمارے سلفی ہوئے. تو انہوں نے کہا نا ایک آیت سورہ نساء کی پڑھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے ہمارے رسول کی مخالفت کی اور مومنین کے راستوں کی مخالفت کی. مومنین سے بڑا کون مومنین ہیں؟ وہ مومنین جو قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود تھے، یعنی صحابہ کرام. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑے گا، رب العالمین فرماتا ہے نُصْلِهِ جہنم. اس خلفی کو جو سلفی نہیں ہے، منہج سلف کا پیروکار نہیں ہے، ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے. وہ سات مسیرہ اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت شان کو بلند کرتے ہوئے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں. پھر اس کے بعد کے لوگ تابعین اعظام ہیں. پھر اس کے بعد کے لوگ تبع تابعین ہیں. اور پھر انشاءاللہ وہ سب لوگ جو والذین اتبعوہم بإحسان، بھلائی اور عمدگی کے ساتھ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان سب سے اللہ راضی اور وہ سب اللہ سے راضی. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. میرے بزرگوں دوست، اس منہج کی مخالفت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس منہج کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی. رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دو گے، شقاق، نفاق، اختلاف اور تفرقے کے شکار ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کے منہج کو اگر چھوڑو گے تو بدعات کی کھائی میں جا گرو گے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو خلفاء راشدین کی. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو ہلاکت ہے، ضلالت ہے، تو جہنم کی کھائی میں جاؤ گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج کی مخالفت کرو گے تو نُصْلِهِ جہنم وساعت مسیرہ، بہت برے ٹھکانے جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا. میرے بزرگوں دوستو، اگر امر رسول کی مخالفت کرو گے تو رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ضرور ڈریں وہ لوگ جو ہمارے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. کس چیز سے؟ کہ اگر مخالفت کریں گے تو کہیں ان کو دردناک عذاب نہ پہنچے اور فتنے سے دوچار نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والا فتنے میں جا پڑتا ہے. اور فتنے کی تفسیر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اہل سنت کے لقب سے ملقب ہیں، جو اہل سنت کے امام ہیں، جو بڑے سلفی عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد کفر ہے. کیونکہ آج ایک حدیث کو چھوڑو گے، اس کی تعویل کر دو گے، کل دوسری حدیث کی تعویل کرو گے، پرسوں تیسری حدیث کی تعویل کرو گے، یہاں تک کہ تمہارے لیے کفر کی سرحد میں قدم ڈالنا بھی آسان ہو جائے گا. دل سخت ہو جائے گا. نبی کی سنت کا استخفاف کرتے کرتے، نبی کی سنت کا استہزاء کرتے کرتے دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ کلام الہی کا احترام بھی نکل جائے گا. تو کفر اور شرک کی سرحد میں قدم ڈال دو گے اور عذاب علیم پہنچے گا. اسلامی حکومت ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے والے کو یا تو حاکم وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرتے، یا جرم اگر مخالفت کا سنگین ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل بھی کر دے یا حبس سے دوام دے دے، دائمی طور پر جیل خانے میں بند کر دے. چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے جس کے جو جی میں آتا ہے، جس کے جو من میں آتا ہے، مسلمان کہلاتا ہوئے بھی وہ گڑبڑ شڑبڑ کرتا ہے. تو اختلاف، امت کا اختلاف اسی بنیاد پر ہے. اور امت کے اندر اتحاد بھی قائم ہوگا تو اسی بنیاد پر ہوگا کہ صرف اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے اور منہج سلف کے مطابق سمجھا جائے. قرآن کی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا، کیسے برتا، کیسے سمجھا، کیسے برتا، کیسے عمل کیا، خلفائے راشدین نے کیسے سمجھا، صحابہ تابعین نے اس آیت کا کیا مفہوم سمجھا، اس مفہوم کے مطابق سمجھنا ہوگا قرآن و حدیث کو، تب جا کے سلفی منہج ہوگا. ورنہ سب تو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی بھی جو ایک دوسرے کو کافر کہتا پھر رہا ہے، خارجی، جو معتزلی ہے جی، جو شیعہ ہے، جو اور کچھ ہے، جو اور کچھ ہے، وہ سب بھی اپنی دلیل قرآن حدیث سے ہی نکال رہا ہے. وہ سب اپنی دلیل قرآن حدیث سے نکال رہا ہے، لیکن سب اپنے اپنے مطلب سے نکال رہا ہے، اپنی اپنی لاجک استعمال کر رہا ہے، اپنی اپنی استعمال کر رہا ہے. صحابہ کی تھنکنگ اگر استعمال کرے معاملہ ختم ہو جائے.
تو سلفی منہج یہ سلفی کیا ہے؟ یہ ایک مکتب فکر ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے۔ اس اسکول کا ہر پڑھنے والا اپنے ہر مسئلے کی دلیل قرآن اور حدیث سے چاہتا ہے اور اس کو صحابہ کے منہج پر سمجھنا چاہتا ہے۔ اگر قرآن حدیث سے استدلال ہے لیکن طریقہ استدلال صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کا نہیں ہے تو وہ سلفی مدرسے کا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ قرآن کی بات، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میرے امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میری زبان بولیں گے، یتکلمون بألسنتنا وہم من جلدتنا، ہماری قوم کے لوگ ہوں گے، عربی بولیں گے، قرآن و حدیث بولیں گے، لیکن اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کما یخرج السہم من الرمیۃ، جیسے کہ تیر شکار کو چھید کر کے نکل جاتی ہے۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، اس طرح سے قرآن پڑھیں گے کہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو ان کے سامنے ہلکا سمجھو گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کو ہلکا سمجھو گے، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہوگی، حلق کے نیچے قرآن نہیں ہوگا، آیت پڑھیں گے لیکن مفہوم نہیں سمجھیں گے، کیونکہ مفہوم تو انہوں نے خود پیدا کیا ہے، ان کے دماغ نے پیدا کیا ہے۔ ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھیں، صاحب قرآن کی زبان میں حدیث صحیح کی روشنی میں سمجھیں، اور حدیث صحیح کو برتنے والے صحابہ کرام کی روشنی میں سمجھیں۔ جب تک کہ منہج صحابہ نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن حدیث کا استدلال بھی آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ضروری ہے منہج سلف کے لیے کہ یا منہج سلف کے فالوور کے لیے کہ وہ قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط کرے اور استنباط لے، لیکن سلف کے منہج کے مطابق کرے۔ ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی قیاس نہیں کر سکتا، بہت سارے مسائل ہیں قیاس نہیں، نئے مسائل کے اندر جب کوئی دلیل نہ ہو، کوئی نص نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے ہم سے اس طریقہ سے ہر مسئلے میں قرآن حدیث، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب تو بھینس کی قربانی کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں ہر مسئلے میں قرآن حدیث ہے تو یہی مائک کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کو قرآن حدیث سے آپ ثابت کیجئے۔ ایسے کئی سوالات لوگوں نے ذکر کیے۔ ہم نے کہا کہ اصلاً تو ہم اس مائک کو ثواب کا کام سمجھ کے استعمال نہیں کر رہے۔ اگر اس مائک پر ہم بول رہے ہیں تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، مائک ہٹا کے بولیں تو ثواب نہیں ملے گا، کم ہوگا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو ہم بھی بدعتی ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے آواز کو دور تک پہنچانے کا۔ آپ اگر ہماری آواز آگے تک سن رہے ہیں ہٹا دیجیے اس کو، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ رب العالمین کی ایک آیت مجھے بر وقت یاد آئی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ اللہ کی زینت کو، دنیا میں جو زینت اچھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، پاکیزہ روزی اللہ نے پیدا کی ہے، کون ہوتا ہے کوئی مسلمان کے لیے حرام کرنے والا؟ ساری دنیا کا آدمی مائک استعمال کرے، نیٹ استعمال کرے، جی فیس بک کو غلط کام کے لیے استعمال کرے، اور سلفی اگر فیس بک پر قرآن حدیث کی تعلیم پیش کرے، آڈیو اور ویڈیو کیسٹ بنا کر قرآن حدیث کی پیش کرے، تو تم ہمارے منہج پہ اعتراض کرتے؟ یہ تو اللہ نے ہمارے ہی لیے اصلاً پیدا کیا تھا۔ اگر دنیا میں مسلمان نہ ہو تو قسم اللہ کی ایک دن کے لیے بھی دنیا باقی نہ رہے گی۔ اگر دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے، ایک ایک موحد دنیا سے ختم ہو جائے، قسم اللہ پاک کی اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ تو جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ایجادات اور انکشافات کی شکل میں اور ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل میں، وہ صرف اسلام اور مسلمانوں کی برکت ہے۔ ورنہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کی توحید والا باقی ہے۔ جس دن ایک وہ موحد بھی باقی نہیں رہے گا، قیامت کو آنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ سمجھیں جو چیز دنیا کی ہے، حلال ہے، شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتی نہیں ہے، آپ کے لیے وہ حلال ہے، بلکہ وہ آپ ہی کے لیے حلال ہے، آپ کی برکت سے دوسرے کو مل رہا ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مومن کافر سب کو دے رہا ہے، لیکن یہی زینت، یہی پاکیزہ روزیاں، یہی پاکیزہ چیزیں آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اللہ خالصۃ یوم القیامہ، خالصۃ یوم القیامہ، مومنین کے لیے خالص قیامت کے دن نعمتیں ہوں گی۔ اور دنیا کی نعمتیں مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس پہ گانا بجاتے ہیں، ہم اس پہ تقریر کرتے ہیں، قرآن حدیث دور تک لوگوں کو سنا رہے ہیں، یہی استعمال ہے ہمارا۔ لیکن قرآن اور حدیث سے جو مسائل ثابت ہیں، جس کی دلیل موجود ہے، وہاں ہم قیاسیات، عقلیات کی طرف رخ نہیں کرتے۔ لیکن ہاں، اگر قرآن حدیث میں کسی مسئلے کا حل نہ ہو، واضح طور پر کوئی وہ مسئلہ نہ ہو، تو دیکھا جائے کہ ان نئے مسائل کی کوئی بنیاد شریعت کے اندر ہے، ضرور بنیاد ملے گی، کہیں نہ کہیں کوئی اصل ملے گا۔ مثال دیتا ہوں میں لوگوں کو کہ دیکھو کیسے نہیں سلفی قیاس کو مانتا ہے۔ حدیث ہے، بہت
موٹی سی بات ہے سمجھنے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قاضی کوئی جج فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصہ ہو. غصے کی حالت میں ججمنٹ نہ کرے, فیصلہ نہ لکھے. اس کی حکمت اور علت اگر آپ سے پوچھے کیوں نہ کرے تو آپ کہیے گا چونکہ بہت غصہ ہے اس لیے اب نارمل ہے, نارمل حالت میں نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس وقت وہ جو فیصلہ کرے گا, جج جو انتہائی غصے میں ہے فیصلہ کرے گا تو لکھنے کو کچھ لکھ دے گا کچھ. یہ ایک اصل ہوئی. اگر کوئی کہے کہ مولوی صاحب بتاؤ, اگر جج بہت ہنس رہا ہو, اتنا ہنس رہا ہو کرسی پر کہ لوٹ پوٹ ہونے کی نوبت ہو, تو فیصلہ لکھے گا کہ نہیں لکھے گا؟ یہ تو حدیث میں نہیں ہے. تو ہمارے لیے بنیاد ایک نبی صاحب نے رکھ دیا کہ غصے کی حالت میں چونکہ جج اب نارمل ہوتا ہے, یہ اس کی حکمت ہم نے نکالا. نہایت خوشی کی حالت میں ججمنٹ کرے کہ نہیں کرے حدیث میں نہیں. انتہائی زور سے پیشاب اس کو آ رہا ہو اور قلم پکڑے ہوا ججمنٹ لکھنے کے لیے, اب بے چین ہو پیشاب کرنے کے لیے, کہیے کہ کیا حکم ہے؟ ہم کہیں گے ناجائز ہے, اس کے لیے فیصلہ نکلا. پیخانہ زور آ رہا ہے, پہلے جا کے وہ آئے, کہیے گا کیا کدھر حدیث میں ہے؟ کدھر حدیث میں؟ ہم نے کہا اس مسئلے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن بنیاد نبی نے فراہم کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قاضی غصے کی حالت میں نہ کرے کیونکہ وہ ایب نارمل ہوتا ہے. تو ایب نارمل ہونے کی جتنی بھی حالتیں ہوں گی الحمدللہ وہ سب حالت اس کے اوپر قیاس کے ذریعے مسئلے کا حل نکل جائے گا. سلفی لوگ قیاس کے قائل ہیں, لیکن قیاس کو استعمال اسی مضطر اور پریشان شخص کی طرح سے استعمال کرتے ہیں جس کو کھانے کے لیے کوئی حلال چیز نہ ہو, اور اگر نہیں وہ حرام چیز کھائے گا تو مر جائے گا. تو اگر قرآن حدیث میں خلفائے راشدین کی سنت میں کہیں کوئی دلیل اگر نہ ہو تب ہم اس مسئلے کی کوئی اصل اور بیس تلاش کرتے ہیں کہ اس جیسا کوئی مسئلہ شریعت میں پیش آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اگر ویسا آیا تو اس کی علت کیا ہے, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے. وہ ریزن ادھر مل گیا, ہم نے اس مسئلے کو قیاس کیا. قیاس کرتے ہیں ہم, لیکن دلیل کی روشنی میں قیاس نہیں کرتے. دلیل کی روشنی میں قیاس نہیں کرتے. اگر دلیل موجود ہے قیاس کی طرف توجہ بھی کرنا گناہ عظیم. تمام علماء نے یہ کہا ہے لا قیاس مع النص, نص موجود ہے تو قیاس کی کدھر ضرورت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نئے مسائل کا کہاں حل نکالیں گے. الحمدللہ نئے مسائل کے حل کی بنیادیں قرآن حدیث میں موجود ہیں. جب اللہ کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے قرآن میں کسی چیز کو ذکر کو چھوڑا نہیں ہے. اور قرآن مجید کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نبی کی سنت کے ذریعے فرمائی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, آپ اپنی سنت کے ذریعے, اپنے فرمان کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے اے نبی اپنے اقوال و افعال کے ذریعے حدیث کی تشریح کر دیجئے, کھول کھول کے بیان کیجئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس بنیاد ہے. اور یاد رکھیے کہ جو کوئی قرآن اور حدیث کا جتنا بڑا عالم ہوگا, قسم اللہ پاک کی میری قسم نہ ٹوٹے گی انشاءاللہ, قرآن حدیث کا جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی قیاس سے دور ہوگا کیونکہ اس کے پاس دلائل ہوں گے. ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آئیں بائیں شائیں کرتے, کیا کریں, کدھر جواب دیں, ادھر کھینچتے ہیں ادھر کھینچتے ہیں. لیکن اگر آپ مفتی سعودی عرب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتے, آپ امام وقت محدث اثر امام البانی سے پوچھتے, آپ فقیر علامہ محمد بن صالح بن عثیمین سے پوچھتے, اور اس طرح کے بڑے علماء آج بھی الحمدللہ موجود ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں تو الحمدللہ ان کے پاس دلیل ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم ایسا بھی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ پورا قرآن, پورے حدیث اور تمام مسائل کی دلیل ہر وقت اس کے دماغ میں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہر مسئلے کی دلیل ہر وقت اس کے پاس موجود ہے تو امام ابن تیمیہ کی زبان میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. کوئی بھی معصوم نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. اسی لیے ائمہ دین رحمہم اللہ اجمعین نے بھی یہی لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو میں نے جو سمجھا ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اپنے فتوے اور فقہ کی شکل میں, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے, ابن صحابہ کا قول آ جائے, خلفائے راشدین کا قول آ جائے, ہماری بات کو چھوڑ دینا. ہماری بات کو, یہ منہج سلف ہے. ائمہ اربعہ سلف علماء تھے, ائمہ سلف تھے. کون ہوتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو منہج سلف سے ہٹانے والے؟ یہ سلفی نہیں ہو سکتے. مجھے کہنے دیجئے جو کسی ایک مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو سلفی سے خارج کر دے. امام مالک کا کوئی ایک مسئلہ اگر صحیح حدیث کے خلاف ہو گیا تو اس اختلاف کی وجہ سے امام مالک کو سنت سے خارج کر دیا. ہمارے اور مولوی اعجاز ندوی میں کسی مسئلے کا اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ نہیں تم اس حدیث کے خلاف کرتے ہو لہذا جاؤ تم سلفی نہیں ہو. آج یہی وبا آئی ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے کو سلفی کہہ رہے ہیں اصل میں وہ سلفی ہیں نہیں.
اگر وہ سلفی ہوتے تو سلفی منہج ان کے سامنے ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فروعی اختلاف کی بنیاد پر ہو سکتا ہے دلیل دونوں طرف ہے، آپ کے پاس صحیح حدیث ہے، اس کے پاس ضعیف حدیث ہے، راجح آپ کا قول ہے، اس کا قول نہیں ہے، لیکن کسی جزوی اختلافی مسئلے کی بنیاد پر جب تک کہ عقائد کا بنیادی اصولی اختلاف نہ ہو اس وقت تک کسی کو جزوی اور فروعی اختلاف کی بنیاد پر سلفیت سے خارج کر دینا، اہل حدیث سے خارج کر دینا، اہل سنت والجماعت کے منہج سے خارج کر دینا، یہ خود خوارج اور معتزلہ کا منہج ہے، سلفیوں کا منہج نہیں رہا. تو سلفی الحمدللہ روادار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اختلاف کہاں تک ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے کہ فرعی اختلاف ہے، یہ اصولی اختلاف ہے کہ فروعی اختلاف ہے. اس میں کوئی نہیں کہ ہم کوئی ڈیفر نہیں کرتے کہ اصول ہو کہ فروع ہو، تمام دین کی باتیں ہیں. اگر کوئی کھلم کھلا کسی ایک سنت کا مذاق اڑاتا ہے یقیناً سلفی کیا وہ شاید مسلمان بھی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ریزن ہوگا کیوں اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. آج حال یہ ہے کہ خود جوڑیوں میں دال بٹی رہی ہے، یہ فلانے عالم کے ماننے والے ہیں، ابن باز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو البانی کے فالوورز کو کہتے ہیں نہیں البانی سلفی نہیں تھے، البانی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل کو تو وہ کہتے ہیں نہیں ابن باز کے ماننے والے جو ان کے شاگرد ہیں وہ پیور سلفی نہیں ہے، 90% ہے، 10% سلفی نہیں ہے. اس طریقے سے خانوں میں بانٹنے کا یہ جو منہج چل پڑا ہے یہ غیر سلفی منہج ہے، سلفیت کو کمزور کرنے کے لیے منہج ہے. آپ اس فتنے کو سمجھیے. اور میں آپ کو بتاؤں آج ہے کیا، امت مسلمہ کی ایک بڑی بھاری تعداد دین اسلام سے نابلد ہے، اور کوئی بھی قوم اور اس کے ابناء اس کے افراد اگر صحیح قرآن حدیث اور اس کے منہج کو نہ جانے تو کسی بھی دشمن اسلام کے لیے ایسے آدمی کو بھٹکا دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اب لوگوں کو معلوم نہیں ہے. آپ دیکھیے لوگوں نے مختلف مکتب فکر قائم کر رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے سلفی، سن لو یہ بات کہہ رہا ہوں نہایت چبھتی ہوئی بات ہے، سنو، اور نہایت درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سینہ چیر کے دکھانے کی بات ہوتی تو میں دکھا دیتا. نہایت درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ جان رہے ہیں کہ یہ سلفی جو قرآن اور حدیث کے فالوور ہیں، اس کے داعی ہے، جو منہج سلف کی دعوت دیتے ہیں، ہم اپنے باپ کی طرف نہیں بلاتے، اپنے دادا کی طرف نہیں بلاتے، نبی کی طرف بلاتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف بلاتے ہیں، اس دین کی طرف بلاتے ہیں جس دین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ کرام تھے، اس دین کی طرف بلاتے ہیں. وہ پھر ہم سے دشمنی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ صحیح اسلام کی ایک واحد نمائندہ جماعت ہے. آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا شیعیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے، آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا خارجیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے، آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا خانقاہیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے، آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا انفی تقلید کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے. جب جس کو دیکھیے جہاں دیکھیے سلفی ٹارگٹ ہے، سلفی ٹارگٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو سلفی ہیں نہیں، سلفی منہج کو نہیں سمجھتے، انہوں نے سوچا سلفیت کو نقصان پہنچائے، کہا انا سلفی، میں سلفی ہوں، میں ہی سلفی ہوں، دوسرا سلفی نہیں. اچھا اب انحرافات ہیں، اختلافات ہیں، جھگڑے تکرار ہیں، تکفیر اور تفسیق کی یہ کافر وہ فاسق مشین گن تنی ہوئی ہے. ایسے موقع پر دشمنان اسلام نے دیکھا کہ چلو ہم بھی اپنے چیلوں کو اتار دیں، جاؤ تم بھی رکھو سلفیوں کی داڑھی، سلفیوں جیسی نماز پڑھو، سینہ پر ہاتھ باندھنا نہیں، ایک دم گردن میں مار دو، اگر ان کا بس چلے تو سر پر ہاتھ باندھ لیں، ایک دم پکے پیور سلفی بن کے دکھاؤ. اور اس کے بعد معاف کیجیے گا انتہائی ادب کے ساتھ کہتے ہیں بدامنی پھیلاؤ، یہاں بدامنی، وہاں بدامنی، وہاں بدامنی، وہاں بدامنی. وہ ہے نہیں مسلمان، وہ ہے نہیں مسلمان، لیکن سلفی بن کر آؤ، کیونکہ سلفیت آج کل ہچکولے کھا رہی ہے. لہذا جاؤ ان کے صفوں میں گھسو، اپنے کو سلفی کہو، یہاں بم ڈالو، وہاں بم ڈالو، وہاں بم ڈالو، پکڑے جائیں گے. کون ہے سلفی؟ ہے کون ہے اہل حدیث ہے. قسم اللہ پاک کی کوئی قرآن نہیں کہتا کہ کسی مسلمان کو قتل کرو، کوئی اسلام نہیں کہتا کہ کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی غیر مسلم اگر اسلامی ملک میں ویزا پر ہے، امن و امان کے ایگریمنٹ پر ہے، اس کا قتل کر دو. کوئی اسلام نہیں کہتا جہاں مسلمان غیر مسلم ہم آہنگی کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں جا کر کے یا شاپنگ مال میں جا کر کے بم بلاسٹ کر دو، بے قصوروں کا خون بہاؤ. کوئی اسلام نہیں کہتا. ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں، چہ جائے کہ وہ سلفی ہوں. سلفی ہونا تو بہت اونچی بات ہے. سلفیت تو دنیا کے یا مسلمانوں کے مذاہب کے درمیان ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے کہ اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر حیثیت رکھتا ہے. جیسے اسلام کی فضیلت یہودیت عیسائیت پر ہے، ویسے ہی سلفیوں کی فضیلت اسلام کے
ان 72 گمراہ فرقوں کے درمیان ہے جن کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ 72 گمراہ فرقے اصولی فرقے ہیں, ان کے درمیان پارٹ اگر کیجیے گا تو ایک فرقے سے 10 فرقے نکلیں گے, تو 72 نہیں 72 بھی بن جائیں گے. آپ 72 کی بات کرتے ہیں, یہ 72 میجر فرقے ہیں. تو ہوا کیا کہ صاحب دیکھا کہ سلفیت ہی اصل اسلام ہے. خانقاہیت سے کوئی لڑ نہیں رہا, شیعیت سے کوئی لڑ نہیں رہا, سلفیت سے لڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلفیت ہی اسلام کی واحد نمائندہ جماعت ہے. اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو واقعی معنی میں سلفی بنا دے. ہوا کیا, جاہلوں نے وہ کام کیا جو کام دشمنان دین کو کرنا تھا. جاہلوں کو لے لیا, کہا تم بڑھ کے سلفی بن جاؤ, اور اسی بھیڑ میں دشمنان اسلام نے اپنے چیلوں کو بھی گزار دیا کہ جاؤ اس کا موقع سے فائدہ اٹھا لو اور بدامنی پھیلاؤ, اور پکڑے جاؤ تو کہہ دو کہ ہم اہل حدیث ہیں, کہہ دو کہ ہم سلفی ہیں. میں اس اسٹیج سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ جو بدامنی پھیلاتا ہے اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں اور اس کو جہاد کا نام دیتا ہے, حقیقت یہ کہ وہ دہشت گردی ہے, فتنہ ہے. اللہ کا فریضہ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے. ان نام نہاد سلفیوں کے طریقے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, سلفیت بدنام ہو رہی ہے, منہج صحابہ بدنام ہو رہا ہے, منہجیت بدنام ہو رہی ہے. سلفی وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے, صحابہ کے منہج پر سمجھتا ہے, نہ یہ کہ آیت کا کوئی معنی تم متعین کر دو اور کہو کہ ہم سلفی ہیں. میرے بزرگوں دوستو, اب میری سانس پھولنے لگی اور میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں تک جا کر کے یہ میرا موضوع رکے گا اور کہاں ہم اس کو اسٹاپ کریں اور کون سے ہمارا اسٹیشن آئے گا, یہ ہم نہیں جانتے. لیکن بہرحال یہ بات آپ کو ضرور کہہ کے جانا چاہتے ہیں, آخر میں شارٹ میں آپ کو یہ ضرور کہہ کے جانا چاہتے ہیں کہ سلفیت مکمل اسلام کا نام ہے. یہاں عقیدہ ہے, کہیں کوئی لوچ نہیں ہے. یہاں عبادت ہے, کوئی کمپرمائز نہیں عبادت سے. یہاں ذکر و اذکار ہے, یہاں شروط معلومہ کے ساتھ جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں شرط ذکر ہیں, ان شرطوں کے ساتھ جہاد بھی ہے. لیکن دہشت گردی کو جہاد کبھی کوئی سلفی نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے شروط ہے, قیود ہے. امام المسلمین کے جھنڈے کے نیچے ہونا ہے, اور جس کو دعوت دینا ہے اسلام کی, اس کو دعوت دینا ہے. اسلام کے متعلق کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کرنا ہے. اگر اس کے بعد بھی نہیں ہے تو اس سے جزیہ لینا ہے. اس کے بعد بھی نہیں ہے اور طاقت مسلمانوں کی اتنی ہے کہ ہم کو یقین نہیں تو ہوپ ہے, غالب ہوپ ہے, 60-70% یقین ہے کہ ہم سامنے والے سے فتح لے جائیں گے, تو اس کو کہیں گے آؤ نکلو میدان میں, ہمارے درمیان کفر و اسلام کی جنگ ہوگی, اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ ہوگی. یہ تو ہے نہیں. کیٹھو مسلمان ہوئے, ان بم اندازوں سے بم پھینکنے والوں سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کس امام المسلمین حاکم وقت کی قیادت میں جہاد کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے. یہ بالکل دہشت گردی ہے, بالکل دہشت گردی. یہ کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد کے لیے شروط ہے. اللہ کے واسطے ایسے لوگ اللہ کی کتاب کو, نبی کی سنت کو, منہج صحابہ کو, منہج سلف کو بدنام نہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سلفی ہی ہے. اور آپ نوجوان بھولے بھالے ہیں, کوئی بھی آدمی آتا ہے بتاتا ہے ارے مسلمانوں پر یہاں ظلم ہو رہا ہے, وہاں ظلم ہو رہا ہے, تم گھر میں بیٹھے ہو چوڑیاں پہن لو, ارے نکلتے نہیں. آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. ارے سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں, جہاد کی شرطیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں. اپنے علماء دین سے پوچھیں, جماعت سے رابطہ رکھیں. ایک آدمی میرے پاس آتا ہے, وہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے, کیا بات ہے, نئی بات ہے. ایسے لوگوں کو اگر آپ پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فتنے کا سبب ہوگا. کوئی جب چور چوری کر کے بھاگتا ہے اور چور کو لوگ گھیر لیتے ہیں تو چور بھی لوگوں کے درمیان چیختا چلاتا ہے, چور 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 چور, ایسا کرتا. یہ کیفیت بنی ہوئی, یہ کیفیت بنی ہوئی. اس لیے ایسے وقت میں جبکہ لوگوں کے سینٹرز الگ الگ ہیں, لوگوں کی تنظیمیں الگ الگ ہیں, لوگوں کے موٹوز الگ الگ ہیں, لوگوں کے اصول الگ الگ ہیں, واللہ بہت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. شاید کسی دور میں اتنی ضرورت نہیں رہی ہوگی جتنا کہ اس دور میں ضرورت ہے کہ منہج سلف کو سمجھا جائے اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ منہج سلف کیا ہے؟ وہ پہلا اسلام ہے جس پر ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان و علی رضی اللہ عنہ چلے تھے. یہ منہج سلف وہ اسلام ہے جس کی خاطر سید الشہداء حمزہ نے اور حضرت مصعب نے اپنی جان آفری کے حوالے کی تھی. یہ منہج سلف وہ دین ہے جس کی خاطر خالد بن ولید نے, سعد بن وقاص نے کافروں سے اسلامی جنگیں لڑی تھی. میرے بزرگوں دوستو, یہ وہ منہج ہے جس منہج کے اوپر ائمہ دین, تابعین اعظام, ائمہ کرام, ائمہ اربعہ اور محدثین تھے, جن کا مذہب یہ تھا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت بعد, باقی سب حوث. اگر ہمارا کوئی مسئلہ, کوئی حکم, کوئی فتویٰ اگر اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے خلاف جاتا ہو, ایک سنگل پرسن بھی علماء سلف میں, ائمہ اربعہ میں کوئی بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں نبی کی حدیث کی تعویل کر دینا, قرآن کی آیت کو منسوخ کہہ دینا, لیکن میرے فتوے کو نہ چھوڑنا. قسم اللہ کی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کہا. وہ سلفی تھے, وہ سلفی تھے.
لیکن جن لوگوں نے ان کے ہر مسلک کو ہی دین سمجھ لیا، اس سے چمٹ گئے، وہ شاید سلفی نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے وہ منہج چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کے پاس منہج یہ تھا کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس کوئی آ رہا ہے، جدہ کی میراث لینے کے لیے ایک عورت آ رہی ہے کہ ہماری دادی کا ترکہ کیا ملے گا، ایک جدہ آ رہی ہے، ہم کو پوتے کے مال سے کیا ملے گا، تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ صحابہ کرام کو جمع کیا، کیا مسئلہ ہے دیتے بھائی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدس دیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ، محمد بن مسلمہ، دو انصاری صحابی چھوٹے عمر کے لوگ ہیں، ان کو مسئلہ معلوم ہے، اور ابو بکر صدیق کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں کہہ سکتا ارے اتنے بڑے امام ابو حنیفہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں، اور تم چھپتی کے چھوڑوے کل کے مولوی تمہیں مسئلہ معلوم۔ ارے ابو بکر صدیق کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ دادی کی اور نانی کا ترکہ کتنا ہوتا ہے پوتے اور نواسے کی جائیداد سے۔ ابو بکر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بتانے والا؟ دو کم عمر صحابی اٹھتے ہیں انصاریوں، کہتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدس دیا۔ اور ایسے واقعات، حضرت ابو بکر و عمر میں بحث ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اپن اس سے قتال کریں گے۔ ابو بکر کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کیسے قتال کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اس کا قتال نہیں ہونا، اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اس کا جان مال محفوظ۔ کہا حضرت ابو بکر نے کہ قرآن حدیث میں نے الا بحقھا، مگر اسلام کے کسی حق کا انکار کر دے تو جہاد کیا جائے گا۔ دیکھو زکوٰۃ اسلام کا حق ہے کہ نہیں ہمارے مال پر، تو لہذا فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، زکوٰۃ دے گا نماز نہیں پڑھے گا، ہم اس سے ضرور بھی ضرور قتل کریں گے۔ ایک دم مطمئن ہو گئے حضرت عمر فاروق۔ یہ استدلال ہے حدیث کے لفظ سے، حالانکہ وہیں مدینے میں حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے موجود ہیں، شاید وہ اس وقت مجلس میں نہ رہے ہوں ورنہ وہ حدیث سناتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ گواہی دے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، جب وہ گواہی دے دے تو ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہو گیا۔ وہیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تھی کہ جو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تب اس کا جان مال محفوظ ہوگا۔ اگر توحید کا اقراری نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا جان مال محفوظ نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث موجود ہوتی شیخین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کے پاس کسی بحث تکرار کی ضرورت نہیں تھی، حجت اور استنباط کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک دم کلیئرفائی آپ نے فرمایا ہے کہ کلمے کی گواہی دے، توحید و رسالت کی، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تب ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مسلمان ہوئے، ورنہ ان کا راستہ گھیرے رکھو۔ یہ جو استنباط کی کیفیت تھی دونوں صحابی میں، یہ کیفیت نہیں بنتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو حدیث معلوم ہے لیکن ان کے باپ عمر بن خطاب کو حدیث معلوم نہیں۔ اور ایسے کتنے ہی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلف امت پر رحم کرے کہ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو بھائی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہو، ہمارا کوئی بھی حکم کوئی بھی فتویٰ اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو اس سے ہاتھ اٹھا لینا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ منہج سلف میں عقیدہ ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، ذکر و اذکار ہے، لیکن بدعی ذکر نہیں چلے گا، بدعی ذکر نہیں چلے گا، وہ ذکر نہیں چلے گا جو کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جی تسبیح کے دانوں پر، کنکریوں کے دانے پر تسبیح نہیں چلے گی، اجتماعی ذکر نہیں چلے گا، بلند آواز سے ذکر نہیں چلے گا، منہج سلف کے خلاف ہے، سنت کے خلاف۔ ذکر ہے وہ حدیثیں جو صرف صحیحین میں ہیں اذکار کے متعلق، میں سمجھتا ہوں کہ اگر صبح سے شام تک اگر کوئی بیٹھا رہے اور تمام ان دعاؤں کو پڑھے جو صرف صحیحین کے اندر ہے تو 24 گھنٹے کا وقت شاید گزر جائے گا، وہ تمام اوراد و وظائف نہیں پڑھ سکتا۔ 6 جائے کہ سنن کے اندر اور بھی دعائیں صحیح سند سے ثابت ہے، تو بدعی دعاؤں کی ضرورت کیا ہے؟ بدعی اوراد و وظائف کی امت کو ضرورت کیا ہے؟ صحیح حدیثیں اتنی موجود ہے کہ امت ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے سے بے نیاز ہے، کیا ضرورت ہے کہ فضائل کے باب میں بدعت کی ضعیف روایتوں سے استدلال کیا جائے؟ الحمدللہ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے مکمل ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہاں سب کچھ ہے، اخلاق ہے، اعمال ہیں، معاملات ہیں۔ صحابہ کرام جو ہمارے سلف اولین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے ان کی صفت بتائی ہے۔ سورہ الفتح کی آخری آیت پڑھ کر دیکھو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کا رضوان تلاشتے ہیں۔ گویا ایمان کی اللہ نے شہادت دیا، کہا تراہم رکعا سجدا، صحابہ کرام کو رکوع اور سجدہ کرتے والا پاؤ گے، فرائض تو فرائض، نوافل تک کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہ سلفیوں کے امام صحابہ کرام ہیں جی، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کرنے والا اور کفار سے بغض و عداوت رکھنے والا پاؤ گے۔ یہ ولا ہے، یہ بڑا ہے کہ مومن مومن سے محبت کرے اور غیر مومن سے نفرت رکھے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ وہ شرک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ باقی انسانیت کے نام پر جو بھی انسانیت نوازی ہو سکتی ہے ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی کریں گے، لیکن ان سے قلبی دوستی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مشرک ہیں، ہم مومن ہیں، موحد ہیں۔ وہ ایک اللہ میں یقین نہیں رکھتے، ہم صرف ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، لہذا موحد مشرک سے دوستی نہیں کر سکتا، لیکن یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ انسانیت کے تقاضوں کو ہم چھوڑ دیں۔ بہرحال میرے بزرگ دوستو، یہ کامل اور مکمل منہج ہے، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طائفہ منصورہ کہا ہے۔ بہت اچھی بات کہی ناظم جمعیت نے، ہم نہ رہیں، تم نہ رہو، کوئی نہ رہے، سلفیت رہے گی، اہل حدیثیت رہے گی۔ ساری دنیا مل کے بھی چاہے کہ اہل حدیثیت کو ختم کر دے، ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ تبارک و تعالی وهم علی ذلک۔ میری امت کی ایک جماعت اللہ کی کتاب نبی کی سنت پر عمل کرنے والی، صحابہ کے منہج کو فالو کرنے والی قیامت تک باقی رہے گی۔ تمام دنیا کے لوگ مخالفین ان کی مخالفت کے باوجود ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے۔ تو جس جماعت کو اللہ کے نبی نے قیامت تک باقی رہنے کی بشارت سنائی ہے، اس جماعت کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہمارا ہے۔ اگر ہم اپنا سلفیت کے نام پر سلفیت پہ ڈاکر ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دے گا، سلفیت باقی رہے گی۔ یہ طائفہ منصورہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں، اعدائے سلفیت کے مقابلے میں سلفیوں کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ جی یہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، ان کا رشتہ سنت سے ہے، ان کا رشتہ صحابہ کرام کی جماعت سے ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر متحد ہیں۔ جبکہ ان سلفیوں کے علاوہ جو دوسرے گروہ ہیں، سب کی فتنے الگ، سب کی بدعت الگ، سب کے فقہ الگ، سب کے عقیدے الگ، سب کا منہج حیات الگ، سب کے ذکر و اذکار الگ، سب کے طریقے الگ، سب کے تصوف کے طریقے الگ۔ اللہ تو جہاں آپ دیکھیے یہ جماعت ہے، قرآن اور حدیث کے نام پر متحد ہونے والی جماعت ساری دنیا میں ایک ہے، جبکہ اہل بدعت کے یہاں جوتیوں میں ڈال پڑتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے یہ سلفیوں کی جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں سلفیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سلفیت میں اور خلفیت میں اور فتنے میں اور سنت میں اور دین کے خلاف کے معاملات میں، صحیح عقائد میں، باطل عقائد میں، صحیح منہج میں، غلط منہج میں، سنت میں، بدعت میں، اسلامی جہاد میں اور دہشت گردی میں اللہ تعالیٰ تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلفیت کی اللہ تعالیٰ سلفیت کی برکت سے سلفیوں کا اللہ بول بالا فرمائے، اور ساری دنیا کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ منہج سلف پر، کتاب و سنت کی پیروی پر متحد فرما دے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خطبہ ختم ہوا اس اعتراف تقصیر کے بعد، اس اعتراف تقصیر کے ساتھ کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور مجھ جیسا کم علم آدمی سلفیت کے مفہوم کو شاید ادا نہیں کر سکا، جائے کہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا تو کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور تقصیر کا سراپا تقصیر کا مجموعہ ہوں میں اور میرے جیسا کوئی بھی آدمی۔ بہرحال فوق کل ذی علم علیم، نیٹ چیک کیجئے، سلفیت کے عنوان سے بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، بڑے علماء نے جو آرٹیکلس لکھے ہیں، وہ دنیا کی مختلف زبانوں میں آپ کو ملیں گے۔ منہج سلف کے عنوان سے سلفی علماء کی تحریروں کو پڑھیے، اور انشاءاللہ یہ جو فتنے سلفیوں کے درمیان آ رہے ہیں، سلفیوں کے درمیان خود سلفی نام کے لوگوں سے فتنے جگ رہے ہیں، ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔